ایک سمندری سفر پر ایک بحری جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ایک شدید طوفان نے اپنی پوری شدت سے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اونچی اونچی لہریں جہاز سے ٹکرا رہی تھیں اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ مسافر خوف کے مارے چیخ رہے تھے اور عملہ بھی پریشان تھا، لیکن انہی پریشان حال لوگوں کے درمیان ایک شخص جہاز کے ایک کونے میں نہایت سکون سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اسی افراتفری کے عالم میں کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا، آپ اس قدر پرسکون کیسے ہیں؟ کیا آپ کو موت کا خوف نہیں؟ اس شخص نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، یہ طوفان تھم جائے گا اور اس جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور واقعی کچھ ہی لمحوں بعد طوفان کی شدت کم ہونے لگی، لہریں پرسکون ہو گئیں اور جہاز ایک بار پھر اپنے راستے پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ اس شخص کے گرودہ ہو گئے اور اسے ایک پہنچی ہوئی شخصیت سمجھنے لگے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، حسن بن صباح تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب حسن بن صباح نے اپنے منصوبے کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر ایران کے اتری علاقے میں واقع ایک مضبوط قلعے پر چالاکی سے قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ایسا نظام تشکیل دیا جو اپنی مثال آپ تھا۔ اس نے خوبصورت 9 عمر لڑکیوں کو قلعے میں لا کر ایک مصنوعی جنت بنائی تاکہ اپنے مریدوں کو جنت کا لالچ دے سکے۔ سلجوقی دور میں یہ گروہ بہت طاقتور ہو گیا اور انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور اہم شخصیات کو قتل کرنا شروع کیا، اور یہ سب وہ ایک خاص مقصد کے تحت کرتے تھے۔ لوگ ان سے خوفزدہ تھے اور حسن بن صباح اور اس کے جانشینوں نے ایک طویل عرصہ تک اس علاقے پر اپنی دہشت برقرار رکھی۔ ان کے خاتمے کا وقت تب آیا جب ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں کی فوج نے قلعہ المت پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس واقعے کے بعد حسن بن صباح کے ایک پرانے ساتھی نے ان سے پوچھا، جب طوفان آیا تھا تو آپ کو کیسے معلوم تھا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ حسن بن صباح نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی تھی کہ اگر جہاز ڈوب جاتا تو یہ سوال مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ بچتا، اور اگر بچ جاتی تو میں ان سب کا پیر بن جاتا، اور وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔